وضو بعض صورتوں میں فرض ہوتا ہے، بعض صورتوں میں وضو واجب ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں وضو سنت ہوتا ہے۔ ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کب وضو کرنا فرض ہے، بغیر وضو کے وہ کام ہوگا ہی نہیں، کب وضو کرنا واجب ہے، بغیر وضو کے وہ ناقص ادا ہوگا اور دم لازم ہو سکتا ہے، اور کب وضو کرنا یہ سنت ہے۔ وضو فرض کب ہوگا؟ 3 صورتوں میں وضو فرض ہے۔ اگر کسی کا وضو نہ ہو تو وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو ہر قسم کی نماز کے لیے وضو فرض ہے، چاہے نماز جنازہ ہے، چاہے عید کی نماز ہے، چاہے نارمل 5 نمازیں ہیں، چاہے جمعے کی نماز ہے۔ ہر قسم کے سجدے کے لیے وضو فرض ہے، چاہے سجدہ تلاوت کرنا ہو وضو فرض ہے، سجدہ شکر کرنا ہو وضو فرض ہے۔ لہٰذا کوئی شکرانے کے طور پر اگر سجدہ کرتا ہے تو اسے باوضو ہونا ضروری ہے۔ کرکٹرز اگر سینچری لگانے کے بعد سجدہ شکر کرتے ہیں اس وقت ان کا باوضو ہونا ضروری ہے، بے وضو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ سجدہ نماز کی مثل ہے، جیسے نماز کے لیے وضو ضروری ہے ویسے سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر کے لیے بھی وضو فرض ہے۔ تیسری چیز جس کے لیے وضو فرض ہے، قرآن کو ٹچ کرنے کے لیے، چھونے کے لیے وضو کرنا باوضو ہونا فرض ہے۔ بے وضو شخص قرآن کو ٹچ نہیں کر سکتا، چھونا منع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح ارشاد فرمایا کہ اسے طاہر مطہر پاکیزہ لوگ ہی چھوئیں۔ تو 3 چیزوں کے لیے وضو فرض ہے، نماز کے لیے، ہر قسم کے سجدے کے لیے، اور قرآن کو چھونے کے لیے۔ ایک چیز کے لیے وضو واجب ہے، وہ ہے طواف۔ لہٰذا اگر کسی نے بغیر وضو کے طواف کر لیا تو طواف ہو جائے گا، لیکن بغیر وضو کے کرنے کی وجہ سے اس پر دم لازم ہو جائے گا۔ اب اگر یہ باوضو ہو کر اس طواف کو دہرا لیتا ہے تو وہ دم ساقط ہو جائے گا، اور اگر یہ ایسے ہی گھر پر آ جاتا ہے اور بے وضو اس نے طواف کیا ہوا ہے، چاہے وہ نفلی طواف ہو، چاہے وہ عمرے کا طواف ہو، چاہے وہ حج کا طواف ہو، ہر قسم کے طواف کے لیے وضو واجب ہے۔ بلا وضو اگر کیا تو دم لازم ہوگا، اور اگر اس کو دوبارہ دہرا لیا وضو کے ساتھ تو دم ساقط ہو جائے گا، لیکن دہرایا نہیں تو پھر دم دینا پڑے گا۔ اب اس میں ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ وضو اگر 4 چکروں سے پہلے ٹوٹ جائے کسی کا دوران طواف، تو اس کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ وضو کر کے آئے، اور اب اس کے بعد 2 آپشن ہیں، یا تو 0 سے طواف شروع کر لے یا وہیں سے طواف جاری رکھے جہاں پر اس کا وضو ٹوٹا تھا۔ بہتر ہے کہ نئے سرے سے شروع کرے، اور اگر 4 چکر مکمل ہو چکے اب وضو ٹوٹا ہے تو اب وضو کر کے آئے گا، اور اب نئے سرے سے شروع نہیں کر سکتا، جہاں پہ وضو ٹوٹا تھا وہیں سے جاری کرنا اس پر لازم ہے۔ بعض صورتیں ہیں جن میں وضو کرنا سنت ہے، فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے۔ جنبی شخص جس پر غسل فرض ہے وہ غسل کرنے جا رہا ہے تو غسل سے پہلے وضو کرنا سنت مبارکہ ہے۔ جنبی شخص غسل کرنے سے پہلے اگر کھانا چاہتا ہے، پینا چاہتا ہے، سونا چاہتا ہے تو جنبی شخص کے کھانے پینے اور سونے سے پہلے وضو کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اذان اور اقامت سے پہلے مؤذن کا باوضو ہونا یہ سنت مبارکہ ہے۔ بے وضو اگر مؤذن نے اذان اور اقامت دے دی تو ناپسندیدہ عمل ہے، کرنا نہیں چاہیے تھا اس کو ایسا، لیکن وہ اذان ہو جائے گی اور وہ اقامت ہو جائے گی۔ یوم عرفہ کے دن جب ہم وقوف کر رہے ہوتے ہیں حاجی حضرات، تو وقوف عرفہ کے لیے وضو کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر کی زیارت کے لیے جانا یہ صحابہ کی سنت عظیمہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب جاتے تھے تو باوضو ہو کر جاتے تھے، تو یہ باوضو ہو کر حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک کی زیارت کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اسی طرح خطبے کے لیے، جمعے کا خطبہ ہو یا عید کا خطبہ ہو، ان دونوں خطبوں کے لیے وضو کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اسی طرح صفا اور مروہ کی سعی کے لیے وضو کرنا سنت مبارکہ ہے۔ طواف کے لیے وضو واجب ہے، لیکن صفا مروہ کی سعی کے لیے وضو واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بے وضو بھی سعی کر لیتا ہے تو اس کا عمرہ حج وغیرہ ادا ہو جائے گا، ثواب میں کمی ہوگی، سنت کا ترک ہوگا، لیکن یہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ تو حج میں اور عمرے میں، پورے حج میں اور پورے عمرے میں صرف ایک چیز ہے جس میں وضو ضروری ہے اور وہ طواف ہے۔ باقی وقوف عرفہ میں بھی وضو ضروری نہیں ہے، سنت ہے۔ وقوف مزدلفہ میں بھی وضو ضروری نہیں ہے۔ مینا میں وقوف جو ہم کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اس کے لیے بھی وضو ضروری نہیں ہے۔ سعی کے لیے بھی وضو ضروری نہیں ہے، صرف طواف کے لیے وضو واجب ہے، اگر بغیر وضو کے کیا تو دم لازم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کچھ صورتیں ہیں جن میں وضو مستحب ہے، جیسے قرآن کو کوئی بغیر چھوئے پڑھنا چاہتا ہے تو وضو مستحب ہے۔ موبائل میں کوئی قرآن پڑھنا چاہ رہا ہے، اس بندے کے لیے وضو مستحب ہے، لازم نہیں ہے۔ دینی کتب کوئی پڑھ رہا ہے، حدیث کی کتاب پڑھ رہا ہے، کوئی اور دینی کتابیں پڑھنے کے لیے وہ جاتا ہے، کوئی مدرسے کا طالب علم ہے، وہ مدرسے میں دینی کتب پڑھتا ہے، اس کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ غصے کے وقت وضو کرنا یہ غصے کے شدت کو کم کرتا ہے، اس وقت وضو کرنا مستحب ہے۔ بلند آواز سے نماز سے باہر کوئی قہقہہ لگاتا ہے تو قہقہے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے، اس سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ قہقہے کے بعد وضو کر لیا جائے۔ دوران نماز اگر رکوع سجود والی نماز میں کسی نے قہقہہ لگا لیا تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا، لیکن نماز کے باہر اگر کوئی قہقہہ لگاتا ہے تو پھر وضو کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح گناہ والا کام ہو گیا، غیبت ہو گئی، چغلی ہو گئی، منہ سے گالی دے دی، اس سے وضو کے ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ان گناہوں کے بعد قلب پر ایک گندگی طاری ہو جاتی ہے، اس گندگی کو دھونے کے لیے بہتر ہے کہ بندہ وضو کر لے، یہ مستحب ہے۔